السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، غزوات الہند ایک ایسی دلاویز آرزو ہے جو ہر مسلمان کے کلیجے میں ایک حسرت بن کر پل رہی ہے، اور جب دنیا کے کسی مسلمان کے سامنے اس غزوہ کا نام لیا جاتا ہے تو فرط جذبات سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں اس مقدس لڑائی میں شامل ہونے کا شوق خون بن کر اتر آتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس غزوہ کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق بیت المقدس سے ہونا ہے، لیکن رسول اللہ کی اس پیشگوئی پر تحقیق اور جستجو سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس مقدس اور عظیم الشان مارکے کا مرکز اور محاذ دیار عجم میں موجود مسلمانوں کی سب سے بڑی فوجی طاقت، اسلام کا آخری قلعہ اور آخری دیوار یعنی پاکستان ہے۔ لہذا پاکستان ہی اس عظیم الشان جنگ کا دولہا اور اس کا وارث ہے، اگرچہ اس میں پوری دنیا کے مسلمان شمولیت اختیار کریں گے۔ اور اس سچائی کو سننے کے بعد جب پاک و ہند بالخصوص پاکستان کے کسی مسلمان کے سامنے غزوات الہند کا نام لیا جاتا ہے اور یہ بتایا جائے کہ خدا اور اس کے معشوق اور محبوب کی پیشگوئی کے مطابق غزوات الہند پاکستان کے مسلمانوں کا نصیب ٹھہر چکا، لہذا مجاہدوں کی سرزمین پاکستان کا مسلمان چاہے 15 سال کا ہو یا 75 سال کا، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، غزوہ ہند کا ارمان اور جستجو ایک وجد بن کر اس پر طاری ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اس کی چھاتی مارے فخر کے چوڑی ہو جاتی ہے اور اس کا دل بے قراری کے عالم میں اس کے سینے کی دیواروں سے سر پٹکنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے لہو کو نچھاور کرنے کی تمنا اور آرزو شہادت شوق اور دیوانگی کی حدوں کو عبور کر کے ایک ایسی ناقابل یقین کیفیت میں بدل جاتی ہے کہ جسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ہر چند کہ میں نے بڑی کوشش کی اور اپنے دماغ کے ذخیرے کو ٹٹول کر ایک پاکستانی مرد مسلمان کے غزوات الہند کے لیے پائے جانے والے جذبات کو الفاظ کا لباس پہنانے کی اپنی سی پوری کوشش کی، لیکن افسوس کہ میں اس مقصد کے حصول میں بری طرح ناکام رہا۔ ناظرین محترم، آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کو، جو کہ تقریباً احادیث میں 5 دفعہ مختلف جگہوں پر مذکور ہے، جن میں سے انتہائی مستند اور حسن حدیثیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں اس ویڈیو میں کچھ دلچسپ اور حیران کن حقائق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اس غزوہ سے بلا شبہ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ آگ سے بچائے گا، ایک وہ جو ہند سے لڑے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اس دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں وہ فرماتے ہیں، بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں یعنی حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की फरमाई गई ये पेशगोइयां एक ऐसी सच्चाई है जो हिजाबों को चीर देती है, और जो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया वो तकदीर बन चुकी। ताहम इन अहादीस पर तहकीक से कुछ चीजें मजीद वाज़ेह हो जाती हैं कि ग़ज़वा हिंद का आगाज बैतुल मक़दस से होना है, जो कि इस वक्त यहूदियों के कब्जे में है। दूसरा ये कि हदीस में जिस बादशाह का जिक्र किया गया है उसके बारे में ये नहीं कहा गया कि वो मर्द मुसलमान अरब से होगा या अजम से होगा। लिहाजा बैतुल मक़दस की बादशाहत उसी मुसलमान के पास हो सकती है जो कि उसे फतह करने की ताकत और हैसियत रखता हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरे अरब में से अगर सिर्फ मिस्र की फौज को निकाल दिया जाए तो कोई एक अरब मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं जो कि यरूशलेम यानी इसराइल को फतह करके बैतुल मक़दस पर बादशाहत कायम कर सके। सिर्फ मिस्र की फौज ऐसी है जो 1967 में बिलाशुबा एक इंटेलिजेंस गलती की वजह से इसराइल से जंग हार गई थी, लेकिन 1973 में उसने बदला ले लिया था और तमाम इलाके वापस ले लिए थे। लिहाजा वो इसराइल का एक ताकतवर जवाब जरूर है, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर तस्खीर नहीं कर सकता, क्योंकि 1973 में अमेरिका ने मिस्र को एटमी हथियारों की धमकी दे दी और ये एटमी हथियार आज भी इसराइल के पास मौजूद हैं। अब अगर अजमी मुल्कों की बात की जाए तो तुर्की और ईरान की फौजें नुमायां हैं और किसी हद तक मिसाइल सिस्टम भी है, लेकिन एटमी हथियार नहीं है। लेकिन अगर इस्लाम की आखिरी दीवार की बात करें जिसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है, तो दयार अजम में मौजूद मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता है और दुनिया की 5वीं बड़ी फौज पाकिस्तान के पास है, जबकि इसराइल की फौज दुनिया की 28वीं बड़ी फौज है और तादाद के एतबार से ये पाकिस्तान से 2-2.5 गुना छोटी फौज है। इसराइल के पास 80 के करीब एटमी हथियार हैं, तो वहाँ पाकिस्तान के पास 130 से 170 के करीब एटमी हथियार हैं, जो कि इसराइल को कई बार फना करने के लिए काफी है। आलमी मुवस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान 2025 तक फ्रांस को भी पीछे छोड़ देगा और उससे भी बड़ी एटमी ताकत बन जाएगा। इसराइल का रकबा 22,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जबकि पाकिस्तान 8,81,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन का मालिक है। इसराइल की आबादी 90 लाख है, तो वहाँ पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के करीब है। इसराइल को अमेरिका जैसी ताकत की सपोर्ट हासिल है, जबकि पाकिस्तान को चीन जैसी सुपर पावर की ताकतवर हिमायत हासिल है। जबकि किसी भी दूसरे मुसलमान मुल्क के पास किसी सुपर पावर की इस तर्ज पर खुल्लम खुल्ला हिमायत मौजूद नहीं है। इसराइल के पास जरीको 3 नामी मिसाइल हैं जो 6000 किलोमीटर की रेंज रखते हैं और पाकिस्तान का निशाना ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अबाबील, शाहीन 4 और गौरी 3 नामी मिसाइल हैं जो कि यरूशलेम का निशाना किसी भी वक्त ले सकते हैं। जबकि दुनिया ये दावा करती है कि पाकिस्तान ने 2012 में टीपू मिसाइल जिसकी रेंज 7000 से 9000 के करीब और तैमूर मिसाइल जिसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर तक है, और पाकिस्तान आलमी माशी ताकतों की तरफ से पाबंदियों और माशी मजबूरियों की खातिर इन मिसाइलों के तजर्बे नहीं कर रहा, क्योंकि अगर भारत 1500 से 2000 किलोमीटर के मिसाइलों की रेंज में आ सकता है, तो पाकिस्तान के लिए 8 से 10,000 की रेंज रखने वाली मिसाइलों की वजाहत नहीं है कि आखिर ये किस दुश्मन के लिए बनाए गए हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इसराइल के इर्द गिर्द मौजूद अरब मुल्कों में भी मुजाहिदीन मौजूद हैं, अल्लाह उनकी मदद करे। लेकिन पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे ताकतवर मुजाहिदीन हैं, जिनके पास सुपर पावरों को तोड़ने और उन्हें सरनिगू करने का वसी तजुर्बा है, और उनके इस हुनर के बारे में अमेरिका और रूस बजाते खुद गवाह हैं, जो कि दर्जनों इत्तेहादी मुल्कों की मदद के बावजूद भी इन मुजाहिदीन के सामने घुटने टेक कर तस्लीम हो चुके हैं। लिहाजा नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और इसके बेटों के कांधों पर
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کو وفا کرنے کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جس کا پوری امت کو انتظار ہے۔ ناظرین محترم، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غزوہ ہند محض پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا نام ہے، یا پھر یہ کشمیر کی آزادی اور بھارت کو ٹھکانے لگانے تک ہی محدود ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کام تو پاکستان کی فوجیں اور مجاہدین تنہا بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے عالم اسلام کو زحمت دینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اگر پاک فوج مجاہدین کے ساتھ مل کر روس کو تسبیح کے دانوں کی طرح بکھیر سکتے ہیں تو بھارت ایک چھٹانگ کے برابر بھی روس جیسا نہیں۔ لیکن یہ جنگ دراصل غزوۃ الہند بحر ہند کے اطراف اور جوانب میں لڑی جائے گی، اور پوری دنیا سے مسلمان لشکروں کی صورت میں سندھ پاکستان کے راستے داخل ہوں گے، اور اس بڑے اور فیصلہ کن مارکے کے لیے خود کو پاکستانی فوجوں کی قیادت میں جنگ کے لیے آراستہ کریں گے۔ اور دوسری طرف بھارتی سرزمین پر صرف بھارت نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا سے اللہ کے باغی اور مشرک اکٹھے ہوں گے، اور اس طرح مسلمانوں اور اللہ کے باغیوں کے درمیان انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مارکہ ہوگا، ایک بڑی اور فیصلہ کن جنگ، شاید ایک اور جنگ عظیم۔ ناظرین محترم، خدا کرے کہ ہم اس مقدس غزوے کو اپنی زندگیوں میں پالیں اور اپنی جان، مال اور اولاد کے ساتھ اس آتش نمرود میں کود پڑیں، اور اپنی حقیر جانوں کو اللہ کے باغیوں کے ساتھ جنگ میں قربان کر کے اپنے رب کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت کو خرید لیں۔ اور اگر زندگی نے وفا نہ کی اور ہم اس غزوہ کی لذت سے محروم رہ گئے تو یہ وصیت کر کے جائیں گے اپنی اولادوں کو کہ اگر وہ اپنی زندگی میں غزوہ ہند کو برپا ہوتے ہوئے دیکھ لیں تو اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو وفا کرنے میں نچھاور کر دینا، تاکہ ہم قیامت کے دن کہہ سکیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھے نہیں دیکھا تھا، ہم نے تیرے حبیب کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ہم نے تیری اور تیرے حبیب کی بن دیکھے عاشقی میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، اور ہم نے کسی کو تیرا شریک نہیں بنایا، کبھی نہیں، اگرچہ اپنی گردنیں کٹوا دی۔